السلام علیکم ویورز، پروگرام ہیلتھ ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سعدیہ عرفان اور میرے ساتھی ہوسٹ ہے یاور عباس۔ السلام علیکم ویورز، پچھلے پروگرام میں ہمارے مہمان ڈاکٹر شیر علی خان نیازی صاحب نے ذیابیطس یعنی شوگر کے حوالے سے بہت ہی مفید معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی تھی، اور اس پروگرام کے حوالے سے آپ لوگوں کا یعنی ویورز کا فیڈ بیک بہت ہی حوصلہ افزا رہا، اور اس موضوع سے متعلق ہمیں بہت سے سوالات موصول ہوئے ہیں۔ انہی سوالات کے جوابات کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہم نے ڈاکٹر شیر علی خان نیازی صاحب کو دعوت دی ہے، تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، شکر الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں آپ نے ہمیں بہت ہی مفید معلومات شوگر کے حوالے سے دی تھی، تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ ذیابیطس یعنی شوگر جو ہے یہ کتنے اقسام کی ہوتی ہے، اور یہ ٹائپ 1 اور 2 کیا ہوتی ہے؟ جب بچپن میں چھوٹی عمر میں جن کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے اس کو ٹائپ 1 کہتے ہیں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پینکریاز کے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پینکریاز میں بیٹا سیلز ہوتے ہیں جو انسولین سیکریٹ کرتے ہیں، اور وہی انسولین گلوکوز کو ٹیشوز تک لے کے جاتی ہے۔ وہ آٹو ایمیون یا الرجی کا ریئیکشن ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان سے وہ اپنا فنکشن ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو انسولین نہیں نکلتی تو پھر ان کا ٹریٹمنٹ صرف انسولین کے انجیکشن ہی ہوتا ہے۔ دوسری ٹائپ جس کو ڈائبٹیز 2 کہتے ہیں، یہ جب انیشیلی چائلڈہڈ سے بعد میں جن لوگوں کو بھی ہوتی ہے، جن میں انسولین تو سیکریٹ ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ ان گلوکوز کو پکڑ کے ٹیشو تک نہیں لے جا پاتی ہے، آگے سے اس کو ریزسٹنس ملتی ہے، تو اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اور یہ عموماً موسٹلی آفٹر 40 ایئرس یہ ہوتی ہے، لیکن آج کل تو بہت ارلی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے ہم بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں، تو جب میٹھی چیزیں کھاتے ہیں تو ہمارے وہ جو پاور ہاؤس میں نے بتایا تھے ہمارے سیل کے اندر مائٹوکانڈریا ہوتے ہیں، وہ اوور لوڈ ہو جاتے ہیں اور اس سے انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، انسولین کا جو استعمال ہے یہ ٹائپ 1 میں ہوتا ہے یا ٹائپ 2 میں ہوتا ہے؟ ٹائپ 1 میں۔ ٹھیک ہے، ٹائپ 1 میں۔ ٹائپ 2 میں بھی کیا جا رہا ہے، جب بیسیکلی تو ہمیں پہلے اتنا علم ہی نہیں تھا کہ یہ ٹائپ 2 کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، تو ظاہر ہے پھر پہلے پیشنٹ کو کہا جاتا تھا کہ آپ اپنی فوڈ میں میٹھی چیزوں کو کم کریں، اپنی لائف سٹائل چینج کریں، آپ زیادہ ایکٹیو رہیں، ایکسرسائز کریں، زیادہ چلنا پھرنا، میٹابولزم کو تیز کریں، اس کا مقصد یہی ہوتا تھا۔ پھر ایسی میڈیسن یوز کرواتے تھے جس سے پینکریاز سے زیادہ انسولین سیکریٹ ہو، تو جب اسے بھی کنٹرول نہیں ہوتا تھا تو پھر انسولین لگانی شروع کر دی جاتی تھی، لیکن یہ کوئی اچھا ٹریٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ انسولین کی اپنی بہت ساری خرابیاں ہیں جب باڈی میں جب یہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں پرولیفریشن ہو جاتی ہے سیل کی، اور جب آپ کی بلڈ ویسلز کی پرولیفریشن ہوتی ہے تو کارونری آرٹریز کی ہوگی تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ بند ہو جاتی ہے نا، ان کی سرکولیشن ختم ہو جاتی ہے، بلاکیج ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کی کیروٹیڈ آرٹریز جو برین کو جاتی ہیں ان کی پرولیفریشن ہوگی تو ان میں بلڈ فلو نیرو ہو جائے گا، اور یہ الزائمرز اور ڈیمنشیا اور اس قسم کی ایون کہ اسٹروک بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آنکھوں کی بیماری بھی تو اسی سے ہوتی ہے نا سر؟ ہاں، اس کو ہم ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا گلوکوز لیول کافی سالوں تک زیادہ، یہ ایک دن میں نہیں ہوتی، اٹ ٹیکس ٹائم، یس، ود دا پیسج آف ٹائم۔ ہاں، جو چینی ہے جو آج کل ہمارے بہت زیادہ استعمال میں ہے، پیپسیز جتنے بھی بیوریجز ہیں ان میں چینی ہے نا، اس میں 2 مالیکیول ہوتے ہیں، ایک گلوکوز ہے اور ایک فرکٹوز ہے۔ گلوکوز باڈی اسٹامک اور ڈائجسٹو سسٹم کے اگلے یعنی اسمال انٹسٹائن اور اس میں چلا جاتا ہے اور ڈائریکٹ ایبزارب ہو جاتا ہے اور ٹیشو میں یوز ہوتا ہے، لیکن فرکٹوز ڈائریکٹ لیور میں جاتا ہے، اور جب لیور کی کیپیسٹی سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو ہر وقت چینی کا استعمال کر رہے ہیں، تو وہاں کے مائٹوکانڈریا کمپرومائزڈ ہوتے ہیں اور ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے جس کو ڈی نوو لپوجینیسس کہتے ہیں،
اور ڈی نیوو لیپوجینیسس کا آپ اردو میں ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ لیور میں چربی پیدا ہو جاتی ہے. اچھا. اور لاسٹ ریسرچ میں ہم نے بات کی فیٹی تھی لیور کہ جب فیٹی لیور ہو جاتا ہے تو آپ کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو انسولین کا آپ نے بتایا کہ بعض دفعہ غیر ضروری طور پر بھی سجیسٹ کیا جاتا ہے مریضوں کو, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو آپ نے بتایا کہ اس سے آپ کے جسم پہ نیگیٹو اثرات بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کمپلیکیشنز بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ساتھ یہ کہ کیا انسولین واحد حل ہوتا ہے, اس کا الٹرنیٹ کوئی آپشن بھی ہوتا ہے ڈاکٹرز کے پاس جو مریض کو بتا سکتے ہیں؟ یس, آج کل تو میں بتا رہا ہوں نا کہ پوری دنیا میں ڈائبٹیز ریورسل ہو رہی ہے. آپ نے اپنا ڈائٹ ریجیم چینج کرنا ہے, کاربوہائیڈریٹس کم لینے ہیں, پروٹین اور فیٹ زیادہ لینا ہے, اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے, واک, ایکسرسائز. اور ایکسرسائز اس کی ایک تو واک ہوتی ہے, دوسرا اس میں آپ نے ریزسٹنس ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے. ریزسٹنس ایکسرسائز سے مراد ہے کہ آپ ویٹ اٹھائیں. آپ وہ جو ینگ لوگ ہیں تو وہ بیٹھ کے نہیں ہوتی تھی, وہ ابھی دیہاتوں میں یس, آپ سپرنٹ لگائیں, آپ دوڑ لگائیں تو کسی وقت سلو ہو جائیں اور کسی وقت تیز وہ لگائیں, پش اپ کریں. اس سے اس کو آپ کے یکدم میٹابولزم تیز ہوتا ہے آپ کے سیل کا, تو وہ جو فالتو گلوکوز ڈپازٹ ہوا ہوتا ہے باڈی میں, جس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے, تو وہ آہستہ آہستہ لوڈ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو الٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے انسولین کا؟ میڈیسن میں اگر آپ جاتے ہیں تو اس کا میڈیسن میں الٹرنیٹ کیا ہے انسولین کا؟ جب آپ وہ میڈیسن کھاتے ہیں تو آپ کی ریزسٹنس جو بنی ہوتی ہے اس کو کم, جیسے گلوکوفیج ہے وہ کم ہوتی ہے, یا دوسری ہیں جو پینکریاز پہ اثر انداز ہو کے اور سیکریشن زیادہ کرتی ہیں, لیکن آلٹرنیٹیو آف انسولین کوئی بھی نہیں ہے. یعنی پہلے میڈیسنز ہوتی ہیں, میڈیسن سے پہلے اس کو کور کرتے ہیں, اس کے بعد پھر انسولین پہ جاتے ہیں, وہ سیکنڈ سٹیج ہے. اور انسولین سے بھی آپ دیکھیں, آپ کا جو ڈائبٹیز کو میجر کرنے کا اس وقت لیٹسٹ ٹیسٹ ہے وہ ہے ہیموگلوبین A1C. تو ہیموگلوبین A1C 6.5 تک ہو تو اس کا مطلب ہے آپ پری ڈائبٹیز میں ہیں, اور 6.5 سے زیادہ ہو تو پھر آپ کو ڈائبٹیز ہے. تو جب تک آپ اپنی انٹیک چینج نہیں کریں گے ہیبٹس, تو چاہے انسولین لگائیں, کچھ بھی لگائیں, وہ آپ کا HbA1c زیادہ ہی رہے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کا 5.6 زیادہ اگر ہوتا ہے تو اس کے اور ریزن بھی ہو سکتے ہیں؟ ضروری ہے کہ آپ کو شوگر لیول آپ کا ہائی ہو, اس کی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں, صرف جب گلوکوز لیول ہائی ہوتا ہے تو آپ کا HbA1c, کیونکہ گلوکوز کا جو اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے وہ ہیموگلوبین یہ ریڈ بلڈ سیلز میں ہوتی ہے نا, اس کے ساتھ کنجوگیٹ ہوتا ہے اور ہم اس کو میجر کرتے ہیں. سر, گاؤں یا دیہات میں جہاں چیک کرنے کے آلات نہیں ہوتے تو ہائی یا لو شوگر کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ ایک مریض ہے جب اچھا خاصا ایکٹیو ہوتا ہے لیکن وہ لیٹا رہتا ہے, اس کو سستی آئی ہوتی ہے, اس کو چھوٹا پیشاب زیادہ آ رہا ہے, اس کو بار بار پانی پیتا ہے, کمزوری بہت فیل ہوتی ہے, وہ کھا بھی رہا ہے لیکن پھر بھی اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی, تو پھر سارے لوگ اس کو کہتے ہیں بھائی گلوکوز اپنا کوئی چیک کرواؤ, ٹیسٹ کرواؤ, آپ کا شوگر تو نہیں ہے. اب تو میرے خیال میں کٹس وغیرہ بھی موجود ہوتی ہیں, ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتی ہیں, آپ چیک کر سکتے ہیں کٹس کے ذریعے. ہاں, گلوکومیٹر, اس کو گلوکومیٹر کہتے ہیں, اور یہ بہت سستا سا ہوتا ہے, 2-3 ہزار کا ہوتا ہے, اور یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا ایک سوال تھا, بنیادی سوال تھا کہ اکثر میڈیسن جب ڈاکٹر آپ سجیسٹ کرتے ہیں تو بہت سی بیماریوں کا علاج آپ ریکور بھی ہو جاتے ہیں, آپ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. شوگر کے بارے میں کہا جاتا ہے ایسی بیماری ہے کہ جتنی زیادہ ادویات کا استعمال کرتے رہتے ہیں آپ کی بیماری بڑھتی رہتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈیزیز تو وہ ہوتی ہے نا جو کسی جراثیم کی وجہ سے ہو, یہ تو میٹابولک ڈس آرڈر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھائے پیے کی ڈیزیز ہے نا, میٹابولزم. آپ جب کوئی بھی فوڈ کھاتے ہیں اور وہ آپ کی باڈی کا پارٹ بنتا ہے تو اور آپ کی ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور انرجی پیدا ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کا ہارٹ اور لنگ کام کرتے ہیں, تو اس کو میٹابولزم کہتے ہیں نا. تو یہ بیسیکلی میٹابولک ڈس آرڈر ہے.
اور اس کی وجہ سے پھر جب کمپلیکیشن ہوتی ہیں تو اس کو بھی ہم ڈیزیز نہیں کہتے, آج کل اس کو میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں. ایک سے زیادہ ڈیزیز ہوتی ہیں, یعنی آپ کو بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے, اگر آپ کا گلوکوز لیول بھی ہائی ہے, آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہے, آپ کا وہ یعنی اس بیماری کی وجہ سے آگے بہت ساری بیماریاں 3-4 بیماریاں اکثر اکٹھی ہوتی ہیں, اس لیے تو ان کو میٹابولک سنڈروم کہا جاتا ہے. زخم ہوتے ہیں, کولیسٹرول نہیں, وہ کمپلیکیشن ہے. یہ جو میٹابولک سنڈروم ہے نا, یہ 3-4 چیزیں, گلوکوز لیول ہائی ہونا, آپ کا یہ ہائی ڈینسٹی لپڈ کولیسٹرول کم ہونا, یہ عموماً جگر پہ بھی میل میں 40 ہوتا ہے اور فیمیل میں 50 ہوتا ہے منیمم, تو اس سے لیول لو ہو جاتا ہے. آپ کی یہ بیلٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے, یا اوبیسٹی, تو ان کو مل کے میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو لائف سٹائل ہے وہ میٹر کرتی ہے ایکچولی اس بیماری کو بڑھانے میں یا کم کرنے میں. بالکل, لائف سٹائل. پہلے تو دیکھیں لوگ کتنا چلتے تھے, اگر کھاتے تھے تو وہ چلتے بھی تو بہت زیادہ تھے نا, پلوئنگ کرتے تھے, ایگریکلچر کا سٹائل ایسا تھا کہ 4-5 کلومیٹر تو چل کے جاتے تھے, اور پھر وہ اپنی کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. ذاتی سواری نہیں ہوتی تھی تو دور بسز اتارتی تھی, گھر تک آپ نے پیدل جانا ہے, پھر گھر سے اسٹاپ تک پھر آپ نے پیدل جانا ہے. اب تو دروازے پہ آپ نے اترنا ہے, ایون آپ کسی شاپنگ مال یا ہوٹل جائیں وہاں پہ بھی آپ دروازے پہ اترتے ہیں. ایسا ہی ہے. چلنا تو آپ کا ختم ہو گیا, بالکل موبلٹی آپ کی رہی نہیں. جب آپ اس کو گلوکوز کو برن ہی نہیں کر پاتے, آپ جو کھا پی رہے ہیں نشاستدار چیزیں وہ برن ہی نہیں ہو رہی. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے, عام ویور کے ذہن میں یہ ہے کہ میٹھا گلوکوز, جیسے چینی ہے, گوڑا ہے, شکر ہے, یا اس کی بنی ہوئی چیزیں بیکری کی میٹھی ہیں, تو ہم زیادہ سے زیادہ یہی پرہیز کر لیتے ہیں. وہ جو پھیکا گلوکوز ہے, جو روٹی کی شکل میں ہے, چاول کی شکل میں ہے, اناج کی شکل میں ہے, 80% تو ہمارا وہ ہے جو اندر جا کے گلوکوز پیدا کر رہا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ ساری گڑبڑ ہوتی ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جب جتنے ہماری سسٹم گلوکوز کو ڈیل کر سکتا ہے, اس سے جب ہم زیادہ لیتے ہیں اور ہمارے سسٹم کی بس ہو جاتی ہے تو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. ویورز, یہاں پہ ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ویورز, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور گفتگو کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اچھا یہ بتائیے کہ بچوں میں اس کے شوگر کی بیماری جو ہے وہ بہت دن بدن پھیلتی جا رہی ہے, تو ان کو کس طرح سے ہم پرہیز کرا سکتے ہیں, کیا علاج ہے اس کا؟ اس کی ریزن یہ ہو رہی ہے کہ ہم پروسیسڈ فوڈ کھا رہے ہیں. پروسیسڈ فوڈ کا مطلب ہے کہ ہم گوشت ہے تو اس کو نیچرلی یہ بیولوجیکل وے سے نہیں کھا رہے, بلکہ اس کو بہت زیادہ ٹمپریچر پہ گرم کرتے ہیں, جیسے میکڈونلڈ وغیرہ میں, یا جتنی فاسٹ جنک فوڈ میل کی بات کر رہے ہیں, فاسٹ فوڈ کی بات کر رہے ہیں. ہمارے زیادہ بچے تو وہی لے رہے ہیں. وہ جب لیتے ہیں تو اس کا لیور پہ بہت برا اثر ہوتا ہے, اور ہمارا بچپن میں ہی فیٹی لیور ہو جاتا ہے اس پروسیسڈ فوڈ کی وجہ سے. سیکنڈ ہے کہ بہت ہائیلی کنسنٹریٹڈ ڈرنکس لے رہے ہیں, جس میں نارملی تو چلو بچہ گھر میں وہ ایک پہلے زمانے میں تو گڑ کی روٹی کھا لیتا تھا ایز اے سویٹ, یا گھی میں ملا کے کھا لیتے تھے. اب تو یہ جو ہائیلی کنسنٹریٹڈ جتنے بھی بیوریجز ہیں, ان میں 7-8 چمچ سے زیادہ ہی چینی ہوتی ہے ایک بوٹل میں. تو وہ جب ایک وقت میں پروسیسڈ فوڈ بھی لیتے ہیں, ساتھ میں اس کے ایک بوٹل ہوگی جس میں 6-7 چمچ چینی, چینی والی وہ بیوریجز بھی لیتے ہیں, اور تیسری وہ سویٹ بھی تو ملتی ہیں نا وہاں, ڈیزرٹس کوئی. تو یہ جب ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ٹو مچ, مطلب شوگر اپ انٹیک ہے آپ کا, ٹو مچ. اور جو پہلے ڈائبٹیز 40 ایئرز کے بعد جا کے ہوتی تھی, ارلی ایج میں ہونا شروع ہو جاتے, تو اسی میں بچوں میں آج کل مطلب آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی تو نہیں رہی نا, گھر میں فون کے آگے, فون کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, ٹیب پہ بیٹھے ہوں گے, سینائل لائف سٹائل ہو گیا, سینائل لائف سٹائل ہو گیا ہے. والدین کے ساتھ ہیں تو گاڑی میں جا رہے ہیں,
پہلے بہت گاؤں میں یا شہروں میں لوگ کھیلتے تھے, اب وہ کھیل بھی تو بہت کم ہو گئے ہیں, وہی نا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز رہی تھی ان کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, کس وقت ادویات ضروری ہو جاتی ہیں شوگر کے مریض کے لیے؟ یعنی آپ کے پاس اگر ایک پیشنٹ ہے اور اس کے ٹیسٹ بھی سارے پازیٹیو ہیں تو آپ اس کو پھر کس وقت سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ میڈیسن لینا شروع کر دیں؟ اسی وقت ہی جیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا گلوکوز لیول ہائی ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی گلوکوز لیول ہائی ہوگا تو اس میں آپ کی مائکرو اینجیوپیتھی ہونا شروع ہو جاتی ہے باڈی میں. مائکرو اینجیوپیتھی مینس کہ وہ خون کی نالیاں, باریک نالیاں جو جن کو کیپلریز ہم کہتے ہیں, اور وہی تو نیوٹریشن سپلائی کر رہی ہیں ہمارے ڈفرینٹ ٹیشوز کو, ان میں جب بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں ڈیو ٹو پرولیفریشن, تو وہ اگر آنکھوں کی بند ہوگی تو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی ہو جائے گی, اگر کڈنیز کی ہوگی تو اس کو کڈنی شٹ ڈاؤن ہو جائے گی. ایسا کام مطلب ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہیے, فوراً آپ کے پاس ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے اس طرح کی کمپلیکیشن. بالکل, جیسے ہی پتہ چلے تو فوراً انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ شوگر کے پیشنٹس کے لیے یہ ورزش, ایکسرسائزز, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کتنی امپورٹنٹ ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے مسل ہیں یہ یوں سمجھیں کہ پمپ لگا رکھے ہیں جو گلوکوز کو ڈرین کرتے ہیں. ہمارا جب ہم چینی لیتے ہیں نا تو میں نے کہا کہ اس میں جو فرکٹوز ہوتا ہے وہ تو لیور میں چلا جاتا ہے, گلوکوز سارا ہماری پیریفرل ٹیشو میں اور مسل میں آ جاتا ہے اور گلائکوجن کی شکل میں سٹور ہوتا ہے. تو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ برن ہو جاتا ہے. اگر آپ 2-3 دفعہ ڈیلی ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو اگر آپ ڈائبٹیز کی پیشنٹ ہیں بھی صحیح تو آپ کا گلوکوز کا لیول وداؤٹ میڈیسن کنٹرول رہے گا. یس رہے. اس کا بہت ضروری ہے کہ آپ ویٹ اگر آپ گئے ہیں اور آپ کا HbA1c 5.5 سے تھوڑا سا بھی اوپر آئے تو گیٹ ویری کانشیس, اور اسی وقت اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ آپ ڈائبیٹک ہیں اور وہ میجر لینا شروع کر دیں جس سے بچا جا سکتا ہے. اور اس میں جو ایکسرسائز ہے نا وہ بھی عام ایکسرسائز کی نسبت جو تھوڑے وقت میں زیادہ مشقت ہوتی ہے اور جس کو انیروبک کہتے ہیں, اس میں آکسیجن نہیں ملتی, تو وہ بہت اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ اس میں تیزی سے گلوکوز برن ہوتا ہے. جی, جیسے آپ اگر واک کر رہے ہیں تو اٹ از گڈ تھنگ, لیکن جب آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی دوڑیں گے یا بہت برسک واک کریں گے جس میں آپ کا ہارٹ 120 سے زیادہ دفعہ دھڑکے گا تو وہ آپ کے لیے ایگزاسٹ ہونا ضروری ہے. ایگزاسٹ. اور دوسرا آپ ریزسٹنس ایکسرسائزز کریں, ٹھیک, ویٹ اٹھائیں, ویٹ لفٹنگ. یس, اگر آپ کو جم کی سہولت تو جم میں جا کے یہ کریں. اگر جم نہیں ہے جیسے پرانے زمانے کے لوگ گھر پہ رکھتے ہیں, ڈمبلز ہوتے ہیں, آپ ان کو پش اپ کریں. پاکستان میں ڈاکٹر صاحب ٹائپ 1 کے پیشنٹ زیادہ ہیں یا ٹائپ 2 کے پیشنٹ زیادہ ہیں؟ نہیں, ٹائپ 1 کے تو شکر ہے اونلی 10% ہے, 90% تو ٹائپ 2 کے ہیں. ٹھیک ہے. سر, رمضان کی آمد ہے تو آپ مجھے بتائیں یہ جو شوگر کے پیشنٹس ہیں روزے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے روزے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے اس میں بڑی حکمت ہے. اگر ہمیں آج پتہ نہیں ہوتا تو کل پتہ چلتا ہے کہ کوئی شک نہیں اس میں. بالکل, روزے کے لیے یہ ڈائبٹیز کے لیے جتنی فائدہ مند چیز روزہ ہے کوئی چیز اور ہے ہی نہیں. اگر یہ جو غیر مسلم ہیں اب ان کو بار بار یہی ایڈوائز کی جا رہی ہے کہ جس کو بھی ڈائبٹیز ہے تو وہ فاسٹنگ کریں. فاسٹنگ مینس کہ ان کے کھانے ایک کھانے سے لے کے دوسرے کھانے کے درمیان لمبا گیپ دیں. وہ اس کو فاسٹنگ کا نام لیتے ہیں. ہم تو صبح ڈان کے وقت روزہ رکھتے ہیں اور سن سیٹ کے وقت روزہ چھوڑتے ہیں, تو خود بخود یس اس میں. اور ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو لازمی روزہ رکھنے چاہیے, لیکن روزہ رکھتے ہوئے پھر وہ چینی والی شکنجی اور وہ چیزیں افطاری کے ٹائم سارے چیزیں نہ کھانا شروع کر دیں, جو پرہیز کر کے. اگر ڈیورنگ روزہ اس کو اتنی کمزوری وغیرہ فیل ہو رہی ہو تو وہ کیا کرے پھر؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں, اس کی صحت کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کو کوئی پرابلم ہوگا. ٹھیک ہے, نہیں ہوگا.
اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پچھلے پروگرام میں ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا تھا کہ ٹائپ 2 جو ہے وہ 100% جو ہے وہ کیوریبل ہے اور مریض ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو ہم سے بھی کافی لوگوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ طریقہ علاج ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ ہمیں بتائیے گا کہ وہ کون سا ایسا طریقہ علاج ہے کہ جس سے بیماری 100% ٹھیک ہو جاتی ہے. فوڈ میں اب یہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے کہ وہ کیسی فوڈ لیں، ایک ہوتا ہے گلائسیمک انڈیکس، یعنی آپ فوڈ کی وہ چیزیں لیں جو جلدی ایبزارب نہ ہو. چینی تو فوراً جذب ہو جاتی ہے نا، اس کی بجائے آپ وہ چیزیں لیں جو بہت ٹائم لیں جذب ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، جیسے بادام ہے یا یہ چیزیں. نٹس کی بات کریں. ہاں، یہ بہت ٹائم لیتے ہیں. دوسری ایک چیز ہوتی ہے گلائسیمک لوڈ، کہ اگر آپ نے فرض کیا 100 گرام کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ آپ کے اندر کتنا گلوکوز بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ چاول کا 100 گرام لیں گے تو وہ 6-7 چمچے آپ کے اندر چینی چلی جائے گی. یعنی آپ کا گلائسیمک لوڈ بہت زیادہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ سلاد لیتے ہیں، آپ نٹس لیتے ہیں، آپ نٹس کی بنی ہوئی چیزیں روٹی کی شکل میں لیتے ہیں تو اس کا گلائسیمک لوڈ بہت کم ہوگا. جب گلائسیمک لوڈ بھی کم ہوگا، لوڈ کے نام سے ہی ظاہر ہے نا کہ جب اندر جائیں گے تو وہ زیادہ گلوکوز پیدا نہیں کریں گے، اور انڈیکس بھی کم ہوگا کہ وہ تھوڑی مطلب کافی ٹائم لگے گا اس کو ایبزارب ہوتے ہوئے. جب کافی ٹائم لگے گا تو آپ کی جو اپنی انسولین تو موجود ہے اس کو کام کرنے کا موقع مل جائے گا. اور جس فوڈ کا گلائسیمک جیسے آپ سیب لیں تو اس کا گلائسیمک انڈیکس بہتر ہے. آپ گووا لیں، امرود لیں، اس کا گلائسیمک انڈیکس بہتر ہے. اور ایون کہ تربوز ہے، یہ بہت میٹھا میٹھا لگتا ہے لیکن اس میں چونکہ پانی بہت زیادہ ہے نا، اس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے لیکن گلائسیمک لوڈ کم ہے. آم جو ہے نہیں، وہ آم تھوڑا لے سکتے ہیں. اگر تھوڑا لیں گے تو گلائسیمک لوڈ کم ہوگا، چاہے اس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ بھی ہے. آپ نے جو فوڈ یعنی اس کے جو ٹریٹمنٹ، آپ لاسٹ ٹائم بھی جو بات ہوئی تھی کہ اب یہ 100% قابل علاج مرض ہے. اگر آپ ان دو فیکٹر کو اپنی ڈائٹ میں مد نظر رکھیں گے کہ آپ نے وہ چیزیں لینی ہیں جن کے گلائسیمک انڈیکس یعنی وہ اچھا آپ اگر کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں نا، سپوز آپ کا دل کر رہا ہے اور آپ نے آم لے لیا، اس کے ساتھ پھر فیٹ لیں، تو وہ جب فیٹ کے ساتھ لیں گے نا تو اس کی ابزارپشن میں ٹائم بڑھ جائے گا. ویسے تو اس کا گلائسیمک انڈیکس آم کا بہت تیز ہے، بڑی جلدی اگر خالی لیں گے، لیکن فیٹ کے ساتھ ملا کے لیں گے تو پھر اس کو ایبزارب ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا. دودھ کے ساتھ لیں؟ نہیں، دودھ آپ نے کم لینا ہے. اچھا، ہاں، آپ بے شک بٹر لیں، آپ دہی لیں جتنا لے سکتے ہیں آپ، لیکن دودھ میں گلیکٹوز ہوتی ہے اور گلیکٹوز باڈی میں جاتی ہے. تو یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے یہ مگ لیے تو اس میں بھی پھر 2 چمچے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں، جو خوراک بتا رہے ہیں، یہ کتنا عرصہ استعمال کرنے سے یہ مرض ختم ہو سکتا ہے؟ اگر تو اس کو ایز اے ٹریٹمنٹ کہ آپ کی ڈائبٹیز ریورس ہو جائے، ختم ہو جائے، تو آپ نے اتنے تک یہ لیتے رہنا ہے جتنے تک آپ کی فیٹ باڈی سے ختم ہو جائے، آپ کے ابڈامن سے ختم ہو جائے اور پھر آپ کے لیور سے ختم ہو جائے. تو اٹ ٹیکس 6 منتھ 7 منتھ. 6 مہینے میں بیماری ختم ہو سکتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. جو بڑی اچھی آپ نے خبر دیا ہے ہمارے جو پیشنٹس ہیں. اگر 7 روزے بھی رکھیں، اچھا ماہ رمضان کے تو کنٹینیو 30 روزے ہیں، بعد میں 2 دن کے بعد روزہ رکھ لیا، 1 دن کے بعد روزہ رکھ، کم از کم جو ہر وقت نہ کھاتے رہیں. اگر صبح ناشتہ کیا ہے تو پھر 3-4 بجے جا کے کھانا کھائیں، یا جیسے پرانے زمانے کے کاشتکار صبح ہل پہ جانے سے پہلے دوپہر کو کھائیں. اور وہ جتنی آپ فیٹ لیں گے نا اتنا آپ کی تسلی ہوگی اور آپ کو جلدی بھوک نہیں لگے گی. اس لیے تو پرانے زمانے کے لوگ وہ گھیش ہی کھاتے تھے نا، تو دیر تک انرجی آپ کو دیتا ہے. پہلے تو جو آپ 6 مہینے آپ نے کرنا ہے، آپ نے لینی ہی فیٹ اور پروٹین ہے.
کیونکہ فیٹ کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ یوں سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ نٹس لیں گے تو اس کا گلائسیمک انڈیکس نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس دوران اگر آپ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اور آپ کی اپنی انسولین کو جب کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر وہ جو انسولین ریزسٹنس پیدا ہو چکی ہے وہ ود ان 2-3 ویکس. اچھا. ہاں آپ کا جو پہلے اگر فرض کیا HbA1c 8 پہ تھا تو اب نارمل ہو جائے گا. لیکن آپ نے 6 منتھ تک یہی رجیم چلانا. جب آپ کا ایک دفعہ لیور خالی ہو جائے, فیٹی لیور ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ وہ چاول اور چپاتیوں پہ بہت زیادہ تو کوئی بھی چیز میرے خیال میں صحت کے لیے اچھی ہوتی ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اچھا اس میں ہر چیز آپ کو بہت بیلنسڈ ہو کے لینی ہے. جو پیشنٹس ہیں جن کو آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس طرح خوراک کا خیال رکھیں, ادویات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ ادویات ساتھ لے سکتے ہیں یا وہ بھی آپ روک دیتے ہیں؟ انیشیلی تھوڑا سا 8-10 دن وہ جیسے دیکھ وہ گلوکومیٹر سے چیک کرتے رہیں. میرے پاس جتنے پیشنٹ آئے ود ان 1 month ان کی انسولین ختم ہو گئی. اچھا. یس, انہوں نے چھوڑ دیے. جب ان کا گلوکوز لیول ہی نیچے چلے گئے تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم کیوں انسولین لگائیں. تو اور پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ انسولین اس کا سلوشن نہیں ہے نا, وہاں تو انسولین ریزسٹنس ہے. جب آپ ایسی ڈائٹ لیں گے جو آپ گلوکوز نہیں ہے, گلوکوز فری ڈائٹ ہے یا بہت تھوڑا گلوکوز ہے, تو اس سے نیچرلی پھر اس کی ضرورت انسولین کی کم ہوگی, اور انسولین کا لیول جب کم ہوگا, گلوکوز کا لیول کم ہوگا تو انسولین کا لیول بھی کم ہوگا. تو وہ جو پرولیفریشن اور ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی اور سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کا گلوکوز لیول جو اپ ہے اس کو ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے. اور اب تو ایک آپ کے پاس بڑا خوبصورت سلوشن آ گیا. ایون کہ آج کل چاول مل گئے, ان کو کالی فلاور کہتے ہیں, گوبھی کے بنے ہوئے چاول ہیں. آپ جب گوگل میں جائیں گے تو آپ کو وہ کھائیں, آپ کو دل مطمئن ہو جائے گا کہ آپ نے چاول کھائے. یس. تو چپاتی کا کیا حال ہے؟ چپاتی میں تو پیشنٹ کو پرووائڈ کرتا ہوں جس کا ذائقہ بالکل چپاتی جیسا ہوتا ہے, لیکن وہ اس کا الٹرنیٹ ہے. وہی جن کی گلائسیمک انڈیکس اور گلائسیمک لوڈ منیمم ہوتا ہے, تو ظاہر ہے پھر ان کا گلوکوز لیول آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو بعد میں ریکور ہونے کے بعد نارمل ڈائٹ استعمال کر سکتے ہیں یا احتیاط اس کے بعد بھی چلتی رہتی ہے؟ کر سکتے ہیں نا. آپ 2 روٹی نہ کھائیں نا, آپ آدھی روٹی پہ گزار کر لیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے آج بھی ہمیں اور ہمارے ویورز کو بہت ہی مفید معلومات دی ہیں. اور وہی بات ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. اچھی صحت کے ساتھ آپ کی جان ہو تو یہی اصل زندگی ہے. مجھے خوشی ہوگی کہ ہمارے ویور ان باتوں کا اثر لے کے اور اپنی ڈائٹ اور لائف سٹائل چینج کر کے اپنی شوگر پہ قابو پا لیں. چلیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.